जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान और IMF की मुमकिना डील के हवाले से। आज तमाम पाकिस्तान की नजरें मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख पे रहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे रहीं और इस वक्त तक जबकि हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं कुछ भी मालूम नहीं हो सका कि पाकिस्तान और IMF का मुआहिदा कहाँ तक पहुँचा, उसकी अनाउंसमेंट कब तक होगी। उम्मीद है जब ये प्रोग्राम आप तक पहुँच रहा होगा तो कुछ ना कुछ खद्दोखाल, कुछ ना कुछ मामलात मजीद वासे हो गए होंगे। IMF के साथ मुआहिदा एक तरफ, लेकिन इस वक्त जो मुल्क में महंगाई की बदतरीन सूरत हाल है, इस पे हुकूमत का रद्द अमल क्या है और इस पे हुकूमत की आगे बढ़ने की समत कैसी है। कब तक अवाम को इस महंगाई के एक बहुत बड़े तूफान और सुनामी को सहना पड़ेगा, इन तमाम मामलात पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे। इन्हीं सब मामलात पे बात करेंगे। मेरे साथ हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मरकजी सीनियर रहनुमा, वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी हैं बराए इत्तलात और नशरियात जनाब फिरदौस आशिक आवान साहिबा। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ रहनुमा हैं सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, और मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर मरकज़ी रहनुमा जनाब नफीसा शाह साहिबा। फिरदौस आशिक आवान साहिबा, IMF की डील के हवाले से सबसे अहम सवाल, कहाँ तक पहुंची ये डील, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की नज़रें अब्दुल हफीज शेख पे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे हैं, तो क्या मामलात हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा, पहले तो मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ और जितना नैरेटिव आपने बिल्ड किया, मैं आपकी वो आवाम की जो मुश्किलात और मसाइल हैं उस नुक्ता नज़र से एग्री करती हूँ, लेकिन उन मुश्किलात को, मसाइल को और उन तमाम चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए जो हुकूमती स्ट्रेटजी है वो डिफरेंट ऑप्शन पे मबनी है। IMF इज़ वन ऑफ द ऑप्शन, और ये इसके साथ साथ आपकी जो डिस्कशन और डायलॉग चल रहा है वो वर्ल्ड बैंक के साथ चल रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ चल रहा है, और वो कोई भी हुकूमत जो है वो जब किसी क्राइसिस में आती है तो मल्टी प्रॉन्ड स्ट्रेटजी इख्तियार करती है। किसी एक अदारे या किसी एक स्पेसिफिक एजेंडे पे फोकस नहीं होता। देखना ये है कि रिलीफ कहाँ से मिल सकता है। अब उसके साथ जो पस पर्दा आपने वो महंगाई और इन्फ्लेशन और उसको इंटरलिंक किया, देखिए मैं जब से कोई 19 साल तो मुझे हो गए हैं उस एक्टिव पॉलिटिकल कैरियर के अंदर, कोई ऐसा रमज़ान मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में कि जहाँ ज़रूरियात अशियाए सर्फ जो हैं वो उनकी कीमतें ना बढ़ी हों। ये एक जनरल ट्रेंड होता है और बढ़ती हैं। हाँ, अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा वो ट्रेंड ज़रा अपर साइड पे इसलिए चला गया कि उसके साथ हम बाकी हुकूमतों 53 से उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट हो रहा था, पेट्रोलियम प्राइस का रेट इस वक्त 77 पे चला गया। ट्रम्प की पॉलिसीज, ईरान पे सैंक्शंस और ओवरऑल जो क्राइसिस है उसमें हमें मल्टीपल जो सर्कुलर डेट हैं, जो आपके बजट खसारे हैं, जो तजारती खसारे थे, हम अभी 8 माह की हुकूमत हैं। 8 माह की हुकूमत को वो तमाम रिफॉर्म्स की तरफ जाना है, वो तमाम रिलीफ अपनी कौम और इस मुल्क के लिए तरजीहात तय करके उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कदम बढ़ाने हैं। उसके लिए 5 माह या पिछले 5 साल और 5 साल 10 साल के वो चैलेंजेस जो हैं वो सारे हमारे कंधों पे नहीं डाले जा सकते। अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी इकॉनमी हमें मिली जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट तबाहाल थी, जो ऑफ कोर्स ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये रियलिटी बेस्ड वो तमाम बिटर रियलिटीज़ हैं जिसको मुसद्दिक मलिक साहब अपने डिफेंस में बोलेंगे। लेकिन मुझे पता है कि जो सर्कुलर डेट जिसका बिलिंग का आपने जिक्र किया, गैस की कीमतों का, आपने बिजली की कीमतों का जिक्र किया, 180 अरब रुपए की जो सर्कुलर डेट था वो गैस में छोड़ के गए। 1200 अरब का आपका सर्कुलर डेट जो पावर सेक्टर के अंदर है, जिसको पॉलिटिकल डिसीजंस की बेस पे नेपरा इनको लिखता रहा कि ये हमारा जो पास ऑन किया जाए कंज्यूमर पे, टैरिफ को मॉडिफाई किया जाए, 2.5 साल इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। वो कारपेट के नीचे जितने मसाइल थे, अल्टीमेटली हमारे पास क्या ऑप्शन थे कि या हम वो खसारे बढ़ाएं या हम वो कीमत बढ़ाएं, दोनों में से
آپ نے جانا نا, ہمیں اب قیمت جو کوئی بھی حکومت اور خاص طور پہ عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوتے ہوئے جو ایک چینج کے ساتھ آئے ہیں اور اس سسٹم کو بدلنے آئے ہیں, کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ عوام پہ وہ بوجھ جائے, لیکن آپشنز نہیں ہیں. فریدہ گھر نہیں چلتا, آپ گھر کے آپ کے پرس میں پیسے نہ ہوں, آپ گھر چلا کے دکھائیں. گھر نہیں تو اس چلتا, ملک کے خزانے میں اگر میرے پرس میں پیسے ختم ہو گئے, یقین کریں خزانے میں پیسے نہ ہوں تو یہ ملک کیسے چل سکتا ہے؟ ہوں گے, میرے پرس میں پیسے ختم ہر ہو گئے. بندے کو وہی پریشان کن صورتحال کا سامنا ہے, لیکن اس پریشانی سے نکلنے کے لیے اس کی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہیں. آف کورس 8 مہینے ہمیں آپ ذمہ داری کا سارا بوجھ ہم پہ نہیں پھینک سکتے نا. ہماری آپ ڈیلیز جو آپ آئی ایم ایف کے حوالے سے آپ کے کنسرن ہے کہ جی پہلے کیوں نہیں ہوا. دیکھیں پہلے ہم جو آپ کے ریمیٹنسز اور فارن ریزروز کی جو صورتحال تھی, اگر اس وقت آپ انگیج ہوتے اور زیادہ ٹائٹ ٹرمز کنڈیشنز ہوتی. ہم نے پہلے یہ تھا کہ آپ بینکرپسی سے باہر نکلیں. ایک دیوالیہ معیشت تھی نا ریتا آپ کے پاس, آپ بینکرپسی میں تھے, آپ کو پہلے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا تھا, پھر آپ کسی کے پاس چل کے جا کے یا اس کو بلا کے نیگوشیٹ کرتے ہیں نا. ادروائز اس صورتحال میں اور زیادہ کرائسس تھا. اچھا, یہ جو آپ نے فیکٹس اینڈ فگرز کوٹس کی ہیں, اس کے حوالے سے میرے پاس بھی کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, لیکن میں چاہوں گی کہ اپنا ڈیفنس مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی خود سے دے. مصدق ملک صاحب. دیکھیے میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. غالباً رمضان شریف کا ہی مہینہ ہوگا, 1789 کی بات ہے. قحط پڑ گیا, لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں تھی, روٹی نہیں تھی. تو اس وقت فرانس کی جو ملکہ تھیں ان کے پاس لوگ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس روٹی نہیں ہے. تو انہوں نے ان کو جواب دیا کہ کھل موجے دل بغیوش, یعنی لیٹ دیم ایٹ کیک. تو مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ وہی بات آج ہم کہہ رہے ہیں 1789 کے بعد کہ دال مہنگی ہو گئی ہے تو چکن کھا لیں. تو ٹھیک ہے جی, اسحاق ڈار صاحب کے اوپر بھی آپ الزام لگاتے ہیں. اگر آپ واقعی سمجھتی ہیں کہ 5 سال میں جب جو ترقی کی شرح تھی اس کو 3 سے بڑھا کے 6 کیا گیا, یعنی لوگوں کو روزگار مہیا کیا گیا, جو مہنگائی کی شرح تھی اسحاق ڈار کے دور میں وہ 10% سے گھٹا کے 4% ایوریج 5 سال کی سے نیچے لائی گئی. تو اگر آپ واقعی سمجھتی ہیں کہ یہ وہی کارکردگی ہے تو پھر ٹھیک ہے, پھر تو کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں. نہیں مجھے موقع تو فراہم کیجیے, میں اپنی بات کو بڑھا لیں گے, آج بڑھا لیں امپورٹ تو آپ کی شرح بڑھ جائے گی. نہیں ایسے نہیں, آپ امپورٹ بڑھا لیں اور امپورٹ اور ایکسپورٹ کا گیپ دیکھ لیں کیا تھا جو ہمیں دیکھ گئے ہیں. آپ مجھے بات تو کر لیں. قرضے جو تھے وہ 30,000 پہ کون لے گیا, 30,000 ارب. اتنی بے بسی میں چھوڑ کے گئے ہیں آپ اس حکومت کو. تو بات تو وہی ہے نا کہ اتنا ظلم کیا ہے آپ نے عوام پر. کھانے دینا, وہ کہہ تو رہے ہیں, بادشاہ سلامت کہہ رہے ہیں کہ لیٹ دم ایٹ, بادشاہ سلامت کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اس گھر کو ٹھیک کریں گے. ابھی یہ بات بادشاہ سلامت کی ساری باتیں نہیں, بادشاہ سلامت نے ابھی یہ بھی کہا. نہیں, بادشاہ سلامت کس کو کہہ رہے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں, ابھی 1 سیکنڈ آپ موقع نہیں دے رہی ہیں آج مجھے بات کرنے کا. منسٹر صاحبہ کی آپ نے کوئی بات نہیں کاٹی, پوری تسلی سے آپ نے بات کرنے دی. ایک طرف سے آپ مجھے روک رہی ہیں, ایک طرف سے وہ فریڈم آف سپیچ کی بہت بڑی موقع دیں. میں ان کے ساتھ ہوں, لیکن انہوں نے آج یہاں ثابت کرنا ہے کہ یہ جو معیشت جس کی آج یہ وکالت عوام کی کرنی چاہیے, انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ انہوں نے اس ملک کی معیشت کو وینٹیلیٹر پہ نہیں چھوڑا. یہ ثابت کرنا ہے. اب ان کو فریڈم آف سپیچ کی اجازت ہے؟ بالکل جی, اجازت ہے میرے بھائی کو, کھل کے بولنا ہے, میرے حصے کا ٹائم بھی دے دیں, لیکن ثابت کرنا ہے انہوں نے آج. ٹھیک ہے جی, اس ملک کو اس جہنم میں دھکیلنے والے یہ نہیں, یہ لوگ ذمہ دار ہیں. صدق ملک صاحب. اس کے بعد جی ابھی ہمارے جو اسی طرح ملکہ کے مقابل جو بادشاہ ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت کرنا کون سا مشکل ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہی بات جو ہے کوئین وکٹوریا نے بھی کی ہوگی. جب ان سے پوچھا گیا ہوگا 1850 میں کہ کیا حکومت کرنا آسان ہے, انہوں نے کہا بہت آسان ہے. ارے بھائی آسان تو تھی کیونکہ چلا تو رہی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی, تو ملکہ وکٹوریا نے کیا کرنا تھا. تو اس وقت بھی ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کو تو حکومت چلانا آسان ہی لگے گی. وہ کیا چیز چلا رہے ہیں, وہ فورن افیئرز چلا رہے ہیں, وہ ڈیفنس کے افیئرز چلا رہے ہیں, وہ معیشت چلا رہے ہیں, اور ابھی مور ریسنٹلی وہ انٹیریئر چلا رہے ہیں. وہ کیا چیز چلا رہے ہیں جو ان کو مشکل پڑے گی. ابھی یہ تمام بھوک ننگ کی جو باتیں ہو رہی ہیں کہ بجلی مہنگی ہو گئی, کس وجہ سے ہوئی کہ پی ایم ایل این نے اور پچھلی پیپلز پارٹی کی حکومت نے قبضے لیے اور چور ہیں. ابھی چور کی بات بھی چلے گی اس پروگرام کے آخر تک آتے آتے. دوسرا کہ گیس کیوں مہنگی ہوئی, چور ہیں قرضے لیے. اچھا ٹھیک ہے. یہ روٹی کیوں مہنگی ہو گئی, 12 روپے کی نان ہو گیا, چور ہیں قرضے لیے. ٹھیک ہے.
یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد اگر صرف جواب یہی ہے تو مجھے بتائیں کہ جب ہم معاملات میڈم میں آ رہا ہوں تو جس وقت ان سے پوچھا جاتا ذمہ دار کون ہے؟ ارے بتا رہے ہیں آپ کو ذمہ داری کر رہے ہیں. اگر آپ ذمہ داری کا تعین کر رہے ہیں آپ نے ذمہ دار ٹھہرایا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو. 5 سال کی دیکھیں آج تعین کرتے ہیں جس وقت نہیں ایسے نہیں, جس وقت یہ بات کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں تو آگے سے اس کا فیصلہ اب کون کرے گا؟ آج جو اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں, ٹیبل کے ایک طرف آئی ایم ایف بیٹھی ہوئی ہے, ٹیبل کے دوسری طرف آئی ایم ایف بیٹھی ہوئی ہے. نہیں وزیر اعظم صاحب کی ٹیم بیٹھی ہے. وہ کون سی ٹیم ہے؟ کون ہے اس کے اندر؟ حفیظ شیخ صاحب ورلڈ بینک سے ہیں اور دوسرے صاحب جو آئے ہیں اسٹیٹ بینک کے گورنر وہ آئی ایم ایف سے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ دونوں طرف غلط بات. پاکستان کے بیٹے مالیاتی اداروں میں اپنی سائٹوں پہ جو کام کر رہے ہیں ان کو ہم پاکستان نہیں ہے کہ جس میں سمدی لگایا جائے فنانس منسٹر, جس میں بھائی لگایا جائے چیف منسٹر, بیٹا لگایا جائے ساتھ ڈیفیکٹو چیف. مطلب پروفیشنل لگا رہے ہیں نا, مطلب پروفیشنل لوگوں کو لگا رہے ہیں, اپنے خاندان کے لوگوں کو عمران خان صاحب نہیں لگا رہے. مجھے ذرا نفیسہ شاہ صاحبہ کے پاس جانے کی اجازت دیجیے. پروفیشنل کریڈینشل پہ بات کریں تو ڈاؤٹ ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ ذرا کمنٹ لیں. نفیسہ شاہ صاحبہ سے کمنٹ لیں. سروس آئی ایم ایف کے صاحب, حاضر سروس آئی ایم ایف کے امپلائی بیٹھے ہوئے ہیں آج آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کرنے, یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ لوگوں کا مستقبل کیا, اور اس کے بعد پریس کانفرنس کیا کی ہے, آتے ہی پریس کانفرنس کیا کی ہے. عمر ایوب صاحب نے کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کیا, ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے 400 ارب اور غریب پہ بوجھ ڈالنا ہے, ہم نے 300 ارب اور بوجھ ڈالنا ہے. آپ لوگ قرضے اتنے چھوڑ کے گئے. نفیسہ شاہ صاحبہ کافی دیر سے خاموش ہے, بہت کچھ کہنا چاہتی ہیں. وہ سفوکیشن سے نکالنے آکسیجن فراہم کر آکسیجن نہیں تو نفیسہ شاہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی رسپانسبل ہے باوجود اس کے کہ آپ کے دور کے ہی عبدالحفیظ شیخ آج بھی مشیر خزانہ ہے, بٹ ایون دین آپ لوگ رسپانسبل آج کے میس کے. یہ تو آپ سوال ان سے پوچھیں, جی بالکل نفیسہ شاہ سے پوچھیں. اس وقت بھی ہمارے زمانے میں یہ وزیر تھیں اور اس وقت بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں نفیسہ, ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ ان کا ساتھ دے دے کے اگر یہ ڈیبیٹ نہیں ہو سکتا, ان کو پروٹیکٹ نہ کریں. فریدہ یہ ایسا ڈیبیٹ نہیں ہو سکتا. دیکھیں مسلسل نفیسہ جی کو ذرا ٹائم مصدق ملک کو انٹرپٹ کر رہی ہیں. آئی نو کہ آپ سپوکس پرسن ہیں, آپ کو بہت شوق ہے, آپ اچھا کام کر رہی ہیں, آپ ڈیفینڈ کریں. ہمیں اپنا موقع, ہمیں اپنی پوزیشن واضح کرنے دیں, اس کے بعد آپ کر لیں. دیکھیں یہ اس لیے کل ہماری جو چیئرمین صاحب نے تقریر کی, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, انہوں نے یہ کہا کہ حکومت اس لیے نااہل اور نالائق ہے. پہلی بات تو جس کلمزی طریقے سے آئی ایم ایف میں آخر کر کے گئے ہیں, پہلے فلپ فلاپ کرتے رہے. اسد عمر صاحب ایک دن اٹھ کے کہتے تھے آئی ایم ایف نہیں جا رہے, دوسرے دن پلٹ کے کہتے تھے آئی ایم ایف جا رہے ہیں. ایک دن سٹاک مارکیٹ چڑھتا تھا, دوسرے دن سٹاک مارکیٹ گرتا تھا, اور یہ اس کرب سے انہوں نے عوام کو انسرٹنٹی سے گزارا, کنفیوژن سے گزارا. اب ہم ان سب ایشوز پر نہیں جا رہے. ٹھیک ہے, بہت ماضی کی حکومتوں کی غلطیاں ہوں گی, یہ سارا ایکیومولیٹڈ ایشو ہوگا. ان سے پوچھ کے بتائیں مجھے کہ یہ 900 انہوں نے یہ تیسرا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے حکومت. ایف پی آر کی ان کی اپنی جو پوزیشن کی کہ ہم اتنا ٹیکس کلیکٹ کریں گے, اس وقت 480 ارب روپے کا خسارہ ہے. اس کے برعکس آپ سندھ گورنمنٹ کو دیکھ لیں کہ سندھ گورنمنٹ نے اپنا جو کلیکشن کا ٹارگٹ تھا اس سے بڑھ گئے ہیں. تو یہ کس کی نااہلی ہے؟ یہ بھی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی نااہلی ہے کہ ہم جو ہے ٹیکس کلیکشن ٹارگٹس آپ نے پورے نہیں کیے. آپ 300 ارب روپے ڈیولپمنٹ بجٹ کے انہوں نے لوگوں کے کٹ کیے ہیں. مطلب ہر طرف سے جو عوام کی جو ترقی کا ان کا اپنا منشور تھا, انہوں نے اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کیا ہے. کہاں گئے وہ گھر, کہاں گئی وہ نوکریاں؟ اور جیسے کہ یہی ہر نیوز جو ہم سن رہے ہیں پچھلے 9 مہینے سے, ایوری نیوز سیز کہ یا پیٹرول بم گرایا گیا, 9 روپے پیٹرول بڑھایا گیا, 6 روپے پیٹرول بڑھایا گیا, یا پھر نیوز یہ ہوتی ہے کہ بجلی کی قیمت بڑھائی گئی, یا پھر یہ نیوز ہو گئی ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی. مجھے ایک اچھی خبر بتا دیں فردوس بی بی, ایک اچھی خبر بتا دیں کہ آج ہم نے, ہاں ابھی انہوں نے رمضان پیکج بہت لیٹ الاؤنس کیا ہے, رمضان پیکج اس کا اثر کہیں نہیں ہو رہا.
बाजार में आप जाएं, कौन से दौर में 700 रुपए 800 रुपए के आपको मटन का गोश्त मिलता था? कौन से दौर में ये हुआ? 400 रुपए ये तो का रिकॉर्ड उन्होंने 400 रुपए का रिकॉर्ड उन्होंने बंद कर दिया आप लोगों ने। रिकॉर्ड ये तोड़ेंगे बता कर और ये दिया, कर्जों का रिकॉर्ड हमने अच्छा काम किया, अब सुन ले। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कल कौमी असेंबली में कहा कि ये पीटीआई की हुकूमत नहीं है, ये पीटीआईएमएफ की हुकूमत है। यही चार्जशीट लगाया करते थे वज़ीर आज़म इमरान खान जब वो अपोजिशन में थे। उन्होंने कल परसों कहा कि हुकूमत करना बहुत आसान है, अपोजिशन करना मुश्किल है। तो जब वो अपोजिशन में थे, उन्होंने 2013 में जब नून लीग की हुकूमत को आए सिर्फ 7 महीने हुए थे, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक तहरीक चलाई थी महंगाई के खिलाफ। उस वक्त उन्होंने किस तरह से नून लीग को चार्जशीट किया था और वो आज वज़ीर आज़म साहब की अपनी हुकूमत पे कैसे लागू होता है, सुनिएगा। आप सबके लिए ये बड़ा जरूरी है समझना कि ये महंगाई क्यों है और इसका हल क्या है। जब तक पैसे वाले लोगों से अब टैक्स नहीं लेंगे, उनको टैक्स की छूट देंगे, उनको ब्लैक का पैसा वाइट करने की स्कीमें देंगे, उस मुल्क में गुर्बत बढ़ती है। 1 जनवरी को आपको एक और तोहफा नया साल का मैंने कहा, बिजली की कीमत फिर ऊपर चली जाएगी। हुकूमत खुद कहती है कि बिजली पड़ती है, 18 रुपए की क्यों बेचती है? बीच में 8 रुपए की चोरी हो रही है। बजाय चोरी खत्म करने के, सारी चोरी और करप्शन का बोझ आप पे महंगी बिजली के जरिए डाल देते हैं। जब जनरल सेल्स टैक्स बढ़ता है, सारी चीजें महंगी हो जाती है। मैं हुकूमत को कहता हूं कि जनरल टैक्स सेल्स टैक्स क्यों बढ़ाया आपने? उसको वापस लेके आएंगे। जो 30 लाख लोग टैक्स नहीं देते, उनको से 1-1 लाख कम से कम टैक्स ले लो, अरब रुपए का फायदा। तो ये मेरा चौथा पॉइंट कि करें। बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं इस मुल्क में, उनके साथ हुकूमत मिली हुई है। वो चीजें मिल मिला के मुकमुका करके महंगी करते हैं और अपना नफा बड़ा बनाते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक तरफ आप कर्जे ले, भीख मांगे दूसरों से, आईएमएफ के सामने घुटने टेके और ऊपर से लोगों पर टैक्स भी लगा दे और ऊपर से ये बड़े बड़े महलों में भी रहे। ये नहीं हो सकता। फिरदौस आशिक आवान साहिबा जी, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो स्पीच आप दिखा रही हैं, ये मुझे कुछ कहने की जरूरत तो नहीं। चैलेंज कर रहे थे उस सिस्टम को, उस गले सड़े स्टेटस को। बिजली महंगी तब होती है बिल्कुल, बीच में से बिल्कुल 8 वो रुपए ठीक कह करप्शन रहे की जाती हैं, है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। IMF के आगे घुटने टेक देते हैं अपने मफादात के लिए। पकड़ी है, जीएसटी बढ़ा देते हैं जीएसटी कम की चोरी है, करने के लिए। जीएसटी कम की है आपने। वो जो बिजली चोर थे 4,500 के करीब वापडा की मिली भगत से जो मिल के चोरी कराते थे, महकमे के स्टाफ को गिरफ्तारियां हुई और 80 अरब की सेविंग हुई है। बिजली सस्ती हो जानी कैसे चाहिए थी सस्ती ना? होती जब आपने चोर तो पकड़ लिया 2.5 साल आपने आहिस्ता आहिस्ता सस्ती होगी। नहीं, आहिस्ता कब आएगा? साल तो खत्म होने वाला है। 2020 का जो विजन अगर आपने पकड़ लिया है मैडम, ये तो बताएं। विजन में 0 आपने सब्सिडी, जो आपका सर्कुलर डेट था उसको 0 करने सर्कुलर डेट तो 300 अरब बढ़ गया है। वो कैसे बढ़ा है? वो इसलिए बढ़ा, चोरी अगर रुक गई है तो 200-300 अरब सर्कुलर डेट कैसे बढ़ गया 9 महीने में? आपने वो टैरिफ पास ऑन मेरा किया। पॉइंट ये कि इन पिछले 9 महीनों में 250-300 अरब सर्कुलर डेट कैसे बढ़ गया? इसलिए और बढ़ गया, अगर बिजली चोर पकड़ लिए तो बिजली की कीमत नीचे क्यों जाएगी? इसलिए बढ़ गया हुक्म करें। कि पहली बात तो थी कि आपने 8 माह के अंदर हमने जो लीकेज को रोका, 80 अरब रुपया हमने बचाया। उसके साथ पैरेलल आपका जो पाइलअप हो रहा था, जो टैरिफ इन्होंने पास ऑन करना था, नहीं किया। 2.5 साल ये उन फाइलों पे बैठे रहे। नेपरा के वो जो कैपिंग की हुई थी प्राइस को, क्योंकि इलेक्शन के लिए सियासी फैसले हो रहे थे, तो 12 अरब डॉलर जो आपने लिए वो किधर गए? अब इनका सवाल सुन लें। अब वो 12 अरब जो आपने उनकी ट्रांसमिशन लाइन, उनकी रिफॉर्म्स और रिस्ट्रक्चराइजेशन अब की, मलिक साहब का सवाल अब आपकी ट्रांसमिशन के अंदर आज भी आपका वो लोड लेने के लिए वो सिस्टम तैयार नहीं था। बिजली होते हुए भी आज मना के उठेंगी कि आप जिम्मेदार थे इसके। बिल्कुल यही जिम्मेदार, आज मनवा के उठेंगी। फिर दूसरी बात गरीदा, अब मेरी बात समझे आप, जीएसटी का प्राइम मिनिस्टर साहब ने
ذکر کیا GST سے پوچھ لیں, کمپیئر کر لیں. اس وقت GST ہم نے کم کی, ہم نے ٹیکسز اور کم یہ کیے. عمران خان تب بات کر رہے تھے جب آپ پیپلز پارٹی میں تھیں. ابھی دیکھیں آپ میرا پیپلز پارٹی میں میری ذات کو چھوڑ دیں, اس وقت آپ پیپلز پارٹی عمران نئی خان نئی صاحب کے حکومت چھوڑ کے نظریے کو گئی تھی. دیکھیں, آپ عمران خان کی ویژن کو دیکھیں. اس وقت کیا جو آپ نے ریفارمز, ٹیکس ریفارمز کی بات کر رہے تھے, مجھے بتائیں کہ FBR میں کیا ہوا. نفیسہ نے بات کی کہ ریونیو شارٹ فال ہوا, 480 ارب کا اب کیا شارٹ ہوا, فال. اب وہ سن لیں. وہاں کیا ہوتا تھا کہ آپ کی پالیسی میکنگ اور امپلیمنٹیشن وہی لوگ کر رہے ہوتے تھے. آپ نے اس کے اندر ریفارمز لائے, ریسٹرکچرائزیشن کی, سٹیٹس کو توڑا, اور جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے سٹیٹس کو کے پیداوار لوگ, انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے, جن کی دال روٹی پہ اور پیٹ پہ لات پڑی, انہوں نے کام بند کر دیا, لات ہلکی کی, جس کی وجہ سے آپ نے 8 ماہ کے بعد آپ کو ٹیم چینج کرنا پڑی اور آپ کو فیلڈ سے لوگ لینے پڑے. دیکھیں جو ہر جگہ بیٹھی ہوئی ہیں اور جو ان کے ساتھ فکس کر کے میچ کھیل رہی ہیں, ہم نے ان کو آہستہ آہستہ صاف کرنا ہے. یہ میچ فکس کر کھیل رہی ہیں. یہ نکالا اصل میں نون لیگ کے نواز شریف نے نکالا ہے. یہ نواز شریف نے 5 وزیر ان کے نکالے ہیں. یہ نہیں پتا آپ کو؟ نواز شریف نے نہیں نکالے, یہ نواز شریف صاحب نے نکالے. بالکل نواز شریف کی ٹیم تھی, نواز شریف کی ٹیم تھی, انہوں نے اب نکال دیے ہیں, صاف کر دیے ہیں. 70 اور جہاں سے یہ بات تو ٹھیک ہے, جو چیئرمین FBR تھے وہ شہباز شریف صاحب کے رائٹ ہینڈ تھے, اور شہزیب خان, لیکن آپ لوگوں نے لگائے کیوں تھے؟ ہمیں کہاں سے لے کے آئے؟ انہوں نے جو اس کو کلرک بھرتی کیا تھا 35 سال سے تو یہ اقتدار میں ہے. یہ ادارے تھوڑی بناتے ہیں, یہ تو شخصیات بناتے ہیں, یہ تو بت تراشتے ہیں, ان کی پوجا کرتے ہیں. عوام دیں گے, عوام منتخب کریں گے تو ضرور 35 سال دیں گے. ہم پاکستان لائے, لیکن آپ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا تو آپ کو 35 سال ملیں گے. جو اویلیبل ہے اسی میں سے لینے ہیں نا. نفیسہ شاہ صاحبہ, آپ مطمئن ہیں؟ آپ نے بھی سنا ہوگا عمران, آپ کو آواز آ رہی تھی جو عمران خان صاحب 2013 میں کہہ رہے تھے, جو باتیں کہہ رہے تھے, وہ عمران خان کو سب کچھ کرے گا 5 سال بعد. آپ پوچھئے 5 سال بعد پوچھے نا, ہر چیز 5 سال بعد ہم سے حساب مانگے, 5 سال بعد 5 سال بعد پوچھیں حساب مانگے. کیونکہ انہوں نے کہا, ان کا یو ٹرن وہ چلائیں بیان, جب انہوں نے کہا کہ یہ کون ہوتے ہیں, ہم سے 5 سال کا مینڈیٹ ہے, عمران خان کون ہوتا ہے, لیکن آپ سے 7 ماہ لیکن آپ سے اینول حساب مانگا جائے گا نا, فسکل ایئر ٹو فسکل ہم لائیں گے, پارلیمنٹ میں دیں گے حساب, پارلیمنٹ میں IMF کا معاہدہ پارلیمنٹ کے سامنے لائیں گے. بالکل لائیں گے, کیوں نہیں لائیں گے. نفیسہ شاہ ہم صاحبہ, یہ تو چھپے بڑی چوری سے کوئی چیز نہیں کریں گے. بیان دے رہی ہوں اور غریدہ میں اس کو اون کر رہی ہوں کہ IMF کا معاہدہ پارلیمان میں لے کے آئیں گے, نہیں لے کے آئے گی, ہر چیز عوام کے سامنے رکھی جائے گی. IMF کا معاہدہ پارلیمان میں آئے گا, بالکل آئے گا, اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے گا. نفیسہ شاہ صاحبہ, یہ تو بڑی زبردست بات کی ہے فردوس اعوان صاحبہ نے, اور یہ سپورٹ کریں ہمیں, سپورٹ کریں انہیں فارمز میں. کچھ بات نہیں, یا میرے خیال سے نیکسٹ ٹائم آپ ون ٹو ون کیا کریں. آپ دیکھیں برا نہ منائیے, کیونکہ ہم برا نہیں منا رہے, تو آپ آپس میں پروگرام کریں, ہم سنتے ہیں. نفیسہ شاہ صاحبہ کو جواب دینے دیں. جی ون ٹو ون غریدہ, نیکسٹ ٹائم آپ پلیز منسٹر صاحبہ سے ون ٹو ون پروگرام آج بھی کیا کر کریں. لیں, نفیسہ شاہ آج کر لینے دیں, کیا ہو گیا آپ کو, آپ آج دعوت میری طرف دیں کہ ون ٹو ون کریں, ہم دونوں بیٹھ کے سنتے ہیں. ایک حکومت وہ آپ کی نہ جواب زیادہ لے رہے ہیں, سمجھ ہی نہیں آ رہی, کراس ٹاک ہو رہی ہے. جی نفیسہ شاہ صاحب آپ بولیں, آپ بات کریں. جی میرا وقت تو آپ میڈم کو دے دیں پلیز. نفیسہ شاہ دیکھیں صاحبہ, ابھی تک میں کسی وزیر کا حق صاحب نہیں لیا جب سے آئے ہیں, نفیسہ شاہ صاحبہ کو پلیز, فائنانس منسٹر صاحب جب سے آئے ہیں, نہ انہوں نے اپنا مکھڑا کمیٹی کو دکھایا, 2 کمیٹی میٹنگز ہو گئی ہیں, نہ اپنا مکھڑا انہوں نے پارلیمنٹ کو دکھایا ہے. جو ٹرمز نیگوشیٹ ہو رہی ہیں, اگر ہو گئیں, اس کے بعد آپ پارلیمنٹ کو آ کے بتائیں گے تو کیا ہوگا. اگر یہ حقیقی جمہوریت ہے تو آپ کو اپوزیشن اس وقت ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ کمیٹی میں آ کر بتائیں کہ کیا ایشوز ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہمیں پتا ہے کہ کوئی ٹاکس بالکل ان کا اپنا پروروگیٹو ہے, کئی ٹاکس جو ہیں کانفیڈینشل ہوتی ہیں, لیکن آ کے آپ اپنے جو جنرل ایشوز ہیں, جو جنرل چیلنجز ہیں, ان کے اوپر آپ بات کریں. آپ آئیں, نہ کمیٹی میں آئے ہیں, نہ ہی یہ پارلیمنٹ میں لوئر ہاؤس میں آئے ہیں, اور ہم کیسے پھر ان سب چیزوں کو صرف یہ پوچھ لیں کوئی چیز فائنل نہیں ہوئی تو پہلے کیسے لے آئیں, تو ہمیں چیز فائنل ہوگی تو ان سے شیئر کریں گے نا.
नफीसा शाह साहिबा, फिरदौस साहिबा कह रही हैं कुछ चीज फाइनल होगी तो आपसे शेयर करेंगे ना। एक साल तो हो एक गया, कब होगा? कंसल्टेशन जगह पर प्रोसेस वो को होती रहे हैं, कैसे हम फाइनल अपनी जगह होती होती रहे, लेकिन क्या वजीर इतने मसरूफ हैं कि वो कमेटी मीटिंग में नहीं आते? इतने मसरूफ हैं इनके जो पहले वजीर थे असद उमर साहब, इनसे तो असद उमर साहब एटलीस्ट कमेटी में तो आते थे, कमेटी में एक दो दफा आके जवाबात तो देते थे। अब वो उन्होंने कमेटी में अब वो चेयर होंगे और वहां से वो बैठ करेंगे और खुद ही इनकी वो क्लास लेंगे। उनको आना चाहिए, ये अच्छा इन्होंने सॉल्यूशन होना चाहिए, अच्छा इन्होंने सॉल्यूशन निकाला है, असद उमर को बिठा दिया है, आना चाहिए हमें। क्लास ले। और अगर नहीं आ रहे तो मसरूफियत की वजह से अगली मीटिंग नफीसा में शाह साहिबा ने होगा क्या बिल्कुल है। सही पॉइंट आया है। आज सेनेट में चेयरमैन सेनेट नाराज हो गए, उन्होंने कहा मैं वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखूंगा कि वज़रा जो हैं जवाब देने के लिए सेनेट में नहीं आते हैं। आना चाहिए। गरीदा और नफीसा की इस बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ, पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर बगैर पार्लियामेंट्री कमेटीज के मुकम्मल नहीं होता, और पार्लियामेंट जो कमेटीज हैं वो एक आपका अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है, और वहाँ पे अगर हम फिल्टर करेंगे चीज़ों को तो वो बाहर पार्लियामेंट की साख उस तरह मुतासर नहीं होगी कि वो चीज़ें नैब के पास जाएं या बाकी इदारों के पास जाएं। हाउस का जो अपना डिकोरम है उसको चलना चाहिए। ऐप है, चूंकि हफीज शेख साहब अभी आए हैं, एक बर्डन है, बजट है, बहुत सारी कंसल्टेशन चल रही है, तो कुछ दिन ये चीज़ें स्टेबल हो जाएं तो ही विल ओन द पार्लियामेंट्री कमेटी एंड ही विल शो हिज प्रेजेंस इन द पार्लियामेंट। मुसद्दिक मलिक साहब ने तो अपना टाइम आपको दे दिया है, हाँ, तो मैं मैं जरा अभी भी- नफीसा साहिबा से जवाब ले लूं। जी, ले नफीसा साहिबा, आप मुतमईन हैं फिरदौस साहिबा के जवाब से? देखिए, पहले मैं तो ये जो उन्होंने कहा कि हमने चेंजेस किए हैं, अब चेंजेस जो उन्होंने किए हैं, कौन से चेंजेस किए हैं? चेंजेस लेके आए हैं जो माजी में पीपल्स पार्टी की टीम थी वो लेके आए हैं, या फिर IMF की टीम लेके आए हैं? आपके को अच्छे काम लेकिन है तो उनको FPR के जो replicate चेयरमैन कर रहे हैं हैं, तो वो तो मैं आपको FPR खुश होना चाहिए। मेरा पॉइंट फिनिश हो जाए, मैं बहुत खुश हूँ, आपसे तो बहुत ही खुश हूँ। FBR का जो चेयरमैन है उसकी तैनाती पे मैं जरूर बात करूंगी। देखिए, अगेन इस पे इतना बड़ा इन्होंने यू टर्न लिया है। थ्रू आउट हमें ये ताने देते थे कि डिस्क्रेशनरी पावर ख़त्म हो जाना चाहिए, वज़ीर आज़म का सिस्टम होना चाहिए, प्रोक्योरमेंट रूल्स फॉलो होने चाहिए। मुझे ये बताएं कि FBR के चेयरमैन के लिए उन्होंने पेपरा रूल्स वायोलेट किए हैं, और ये आपको पता है ये कैसी अपॉइंटमेंट हुई? इतनी नायाब अपॉइंटमेंट हुई है। प्राइम मिनिस्टर साहब एक तकरीब में बैठे हुए थे और दो वज़राए आला इनके लेफ्ट और राइट पर बैठे हुए थे। किसी ने उनसे सवाल किया और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि FBR के अब जो चेयरमैन हैं वो ये हुजूर हैं शबर जैदी साहब, गालिबन जो अब लग गए। जी, वो अब ये एक नायाब लोकल अपॉइंटमेंट है कि गवर्नमेंट की सवाल प्रेस के कॉन्फ्रेंस जवाब थी, में सहाफियों के सवाल के जवाब। गरीदा, जी, जी। ये मुझे बताएं, सवाल के जवाब में उन्होंने अपॉइंटमेंट की है। ये तो बादशाह सलामत उससे वाला पहले डिसाइड हो चुका मियां था। साहब को तनकीद करते थे। ये तो आपने सवाल के जवाब पेपर रूल्स वायलेट हुए हैं दे दिए। इसमें, आप ठीक है? ये आपको बादशाह सलामत कहते हैं, आप उन्हें जिल्ला सुबहानी कहते हैं। मुझे लग रहा है मैं किसी मुमलिकत में मौजूद हूँ आज। फरीदा, एक और पॉइंट जो इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू, सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इशू है। इस वक्त शबर जैदी साहब सीनियर पार्टनर हैं एक फर्म AF फर्गसन के नाम पर। उसमें बहैसियत पार्टनर उन्होंने FBR को कोर्ट में लेके गए हैं। 3 साल से फर्गसन इनकी फर्म टैक्स नहीं दे रही है। 1 अरब रुपए की ड्यूज है इनके ऊपर FBR को देने में। अब FBR तो अपनी नफीसा जी, इनके जरा इन सवालात के जरा जवाब ले लेते हैं। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि इन बातों से हट के अगर उनकी प्रोफेशनल कैपेसिटी की बात की जाए तो शब्बर जैदी साहब इज अ प्रोफेशनल, इज अ वेरी टेक्निकल प्रोफेशनल फॉर द पर्सन। राइट जॉब। लेकिन ये सवालात भी हैं जिनके जवाब हैं। आपने जो कानून गैप्स का क्या होगा आइडेंटिफाई किए हैं, अब सुन लें। नंबर 1, आपने कहा कि उन्होंने सहाफ़ियों की मीटिंग में उनकी तैनाती का ऐलान किया। बिल्कुल आपको किसी ने मिसकम्युनिकेट किया है। वहाँ सवाल ये हुआ था कि किसको लगाने जा रहे हैं, ये नहीं कहा कि किसको लगा दिया है। उन्होंने कहा कि सर आप किसको लगाने जा रहे हैं, सवाल हुआ और तो आज़म ने जवाब और दे उन्होंने दिया था। कहा कि ये कंसल्टेशन, इन्होंने कहा कि किसके हवाले से आपकी वो, चूंकि इनको पता था कि मीटिंग हुई है और उस हवाले से किसी का नाम फाइनल किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने कहा किसको लगाने जा रहे हैं, उन्होंने कहा शब्बर जैदी को। जाहिर है वो वर्बल आर्डर से नहीं लगता, एक प्रोसीजर है, एक उसका पूरे रूल्स हैं। आप जो कह रही हैं कि पेपरा रूल्स को वायलेट किया, कतन ऐसा नहीं हुआ। कैबिनेट के अंदर
ان کی سمری آئی, کیبنٹ کے اندر پرنسپلی انفارملی اپروول ہوئی, اور اس کے بعد ان کی جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی آپ نے بات کی, رات کو یہ چینلز پہ چلتا رہا کہ وہ انہوں نے جی جو یہ میری بہن کہہ رہی ہیں کہ وہ نان فائلر ہے, ڈیفالٹر ہے, آپ میں نے اپنی بہن کو بھیج رہی ہوں, وہ دیکھ لیں کہ 2016 میں 2018 میں ان کے پرائم منسٹر سے بیسٹ ٹیکس پیئر کا ایوارڈ وہ لے چکے ہیں. لہٰذا ڈس انفارمیشن اور مس ریڈنگ جو نیوز ہے ان پہ وقت ضائع نہ کریں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ پروفیشنلی کریڈیبل ہے یا نہیں, وہ شخص جو ہے کیا اس کا دامن داغدار ہے, کیا اس کے اندر کیپیبلٹی ہے کہ نہیں. ہمیں آگے بڑھنا ہے نفیسہ, ہمیں دیکھنا ہے کہ جو ہمارے 8 ماہ کی پرفارمنس کے اندر اب وہاں کیا ہے, سوال کا جواب پی آر کے اندر لوگ جو ہیں وہ کام نہیں کرنا چاہتے, اکثریت وہاں اچھے لوگوں کی ہے. آپ کو پتا ہے کہ اگر ایف بی آر کا ڈھانچہ ٹھیک ہو, اگر وہاں ریفارمز ہم نہ لے کے آتے تو مجھے بتائیں کہ آج ان کی گورنمنٹ ہو, آپ ہوں, ہم کیوں یرغمال بنے رہے. ہمارا ٹیکس کا نیٹ جو ہے وہ کیوں ہمارا نہیں بڑھا سکتے. ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے, اس مسئلے کو ٹھیک کرنا ہے. ڈاکٹر مصدق بڑی دیر سے خاموش ہے, گھر میں واقعی مسئلہ ہے اور نیت بڑی اچھی ہے. فردوس صاحبہ نے بڑی اچھی نیت سے بات کی. سوال کا جواب نہیں آیا. سوال میں نے یہ کہا تھا کہ ان کی فرم جس کے وہ اس وقت بھی سینئر پارٹنر وہ اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کر چکے ہیں, کورٹ میں گھسیٹا ہے کہ ہم یہ ٹیکس نہیں دیں گے. He has resigned from that firm. ڈیپینڈ کرتے رہے کہ He ہم has ٹیکس nothing نہیں to do دیں with گے. 1 ارب دینا ہے, نہیں دیتے. اب کس کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں گے, اپریشیٹ کر لیں. جواب دیں. ایک بیگیج اپنا اتار کے آئے ہیں, فرم سے ڈسوسیٹ کر کے آئے ہیں, وہ کوئی 1 روپیہ بھی حکومت پاکستان سے پاکس پرویلیجز کی شکل میں نہیں لے رہے. اب تو ان کو اپریشیٹ کر لیں. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کافی دیر سے خاموش ہیں, آپ نے خود ٹائم دیا تھا. میں ابھی بھی دے رہا ہوں, آپ پہلے کر لیجئے. کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں بات تو مکمل نہیں کر پاؤں گا. نہیں, اب آپ بات مکمل, میری طرف سے اجازت ہے جی. میں اپنے بھائی کو, میں نے اپنے بھائی کا استحقاق یوز کیا, اب میں بہن اپنا استحقاق دے رہی. مصدق ملک لے لیں, آپ بات کریں. آپ کا حق ہے, ہم حق دینے والے لوگ ہیں, چھیننے والے نہیں. مصدق ملک صاحب دیکھیے, کوئی الٹی گنگا بہ رہی ہے یہاں پہ. عجیب سا منطق ہے کہ ہم نے سارے بجلی چور پکڑ لیے اور بجلی کی قیمت آگے اوپر چلی گئی. یہ بھی بڑی الٹی گنگا ہے کہ جب 76 روپے کا پٹرول ابھی بین الاقوامی, جب بین الاقوامی منڈی میں 76 ڈالر کی بیرل تھی تو اس وقت 66 روپے کا یہاں پہ تیل بک رہا تھا. اب جس وقت 68 روپیز کی بیرل ہے تو اس وقت 108 روپے کا تیل بک رہا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات بڑے بہتر ہو گئے. ایک ذرا اور الٹی گنگا بہتے دیکھیے. انہوں نے کہا کہ ہم ریفارم نہ کرتے تو کیا کرتے. ہم نے ریفارم کی ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ ٹیکس گھٹ گیا ہے. پہلی مرتبہ ہر سال جب ہماری حکومت رہی ہے 20 سے 22% ٹیکس بڑھتا چلا گیا ہے. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستان میں ٹیکس فلیٹ ہو گیا اور انکم ٹیکس نیچے گر گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم نے خود کہا تھا کہ چور کو لوگ کیوں ٹیکس دیں گے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم کیا سوال پوچھیں. اب جواب آپ یہاں, میں اوپن آپ کو چیلنج کر رہی ہوں, اور ان کو یہاں پہ بلائیے گا, انفلیشن کی فگرز ضرور سامنے لائیے گا کہ پہلے 9 ماہ میں جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی تھی ان کی انفلیشن کا کیا ریٹ تھا اور ہمارا کیا ہے. میں آج بھی دعوے سے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ان سے بہتر ہے, کیونکہ پہلے 9 مہینے ان کی میرے خیال ہے کہ آپ نے اسٹیٹسٹکس بیورو کی رپورٹ شاید ابھی آپ کی نظر سے نہیں گزری. شاید روزے پہ جب لوگوں کے پیسے ختم ہو جائیں گے نا, جب مائیں کھانا نہیں بچوں کو کھلا سکیں گی 22ویں روزے پہ, تو وہ جب ہاتھ اٹھائیں گی تو سب سمجھ آ جائے گی کہ 8 مہینے میں 2% تھا, 4% تھا, بوروئنگ کتنی تھی, فسکل ڈیفیسٹ کتنا تھا. جن صاحب نے اتنا کچھ اچھا کیا, اسحاق ڈار صاحب نے, ان کو مفروری اختیار کرنے کی ضرورت کیوں پڑی. آپ کی حکومت میں تو ہمیں بھی بھاگنا پڑے گا. یہاں پہ تو کوئی عزت دار آدمی محفوظ نہیں ہے. فیشسٹ رجیم ہے یہ. میرے پاس ختم ہو رہا ہے اور نفیسہ جی کا مجھے کمنٹ کرنا چاہیے. یہ اپنے منہ سے کہتے ہیں, یہ خود کہتے ہیں کہ ہٹلر, یہ کہتے ہیں ہٹلر کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں
پاکستان کی تاریخ میں کسی نے ہٹلر کی تعریف نہیں کی. اس ملک کا ستیاناش کیا, تباہ کیا, بیڑا غرق کیا, آپ سامنا کرنے کے آپ لیے کو منوا کے چھوڑے آخر میں فردوس احوان صاحبہ نے آخری کمنٹ. ہٹلر نے یو ٹرن لے لیا ہے اور ہم سارے تالیاں بجا رہے ہیں. آخری کمنٹ یو ٹرن ہے نفیسہ جی یہ کہ بھئی ہم کبھی جو ہے عدالت میں بیل کے لیے اپلائی نہیں کریں گے, اور پھر انہوں نے وہ یو ٹرن کی ماں انہوں نے وہ اپلیکیشن دے دی. نفیسہ جی آپ کا کلوزنگ کمنٹ پھر میں پروگرام کلوز کروں گی. دیکھیں ابھی کلوزنگ کومنٹ تو اب آئی ایم ایف کے جب شرائط آئیں گے تو عوام کی, میں تو یہ کہتی ہوں کہ دے شوڈ پٹ the entire 20 کروڑ پیپل ٹو سلیپ 5 سال کے لیے, کیونکہ نہ ان سے معیشت چلے گی, ان سے نہ ایگریکلچرل اکانومی چلے گی, نہ انڈسٹریل اکانومی چلے گی کہ نہیں یہ بتائیں. اور یہ وہاں سے ختم ہوگی کہ نہیں, اور جو irregularities اکاؤنٹنٹ جنرل نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں وہ ٹھیک ہوگی کہ نہیں. سندھ جو ہے آئیڈیل بنے گا کہ نہیں یہ بتائیں. آپ اپنے گھوسٹ درختوں کا حساب دیں. بھائی آپ وہ ایڈز کا بچوں کا تو حساب دے دیں, ان کا کیا قصور ہے, کیا جرم ہے, وہ ٹھیک ہوں گے کہ نہیں یہ بتا دیں. میرے پاس آپ حساب دیں جو آپ نے 1000 سارے حساب دیں گے, آپ ہی کو حساب دے دیں. میرے پاس وقت حساب دیں. تسی بھی کو اپنی منجی تلے ڈنڈا پھیر لو کہ نہیں. ایران میں جا کر آپ کے وزیر اعظم کیا بات کرتے ہیں اس کا حساب دیں. کر لے گی کہ نہیں, کہ سارے غلط ہم کر رہے ہیں. میرے پاس وقت بھی ختم ہو چکا ہے. جو آپ نے غریبوں کو سٹاف کیا ہے, غریب جو ہے غریب جعلی اکاؤنٹ والوں سے پوچھا ہے وقت ختم ہو گیا. ہمارے پاس 2 گھنٹے, ہم کیا حساب لیں گے. ریڈی والے کے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آگے. فردوس صاحبہ میرے پاس وقت ختم ہو چکا ہے. بے روزگار آپ سے حساب لیں گے. بالکل نفیسہ شاہ صاحبہ بہت بہت شکریہ. نفیسہ شاہ صاحبہ بہت بہت شکریہ. فردوس عاشق احوان صاحبہ, ڈاکٹر مصدق ملک صاحب. یہ تھا آج کا پروگرام. دیکھنے کا شکریہ. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.